اے آئی کتاب ہے جس کا نام ہے فیڈنگ دا مشین. اس کے 3 مصنفین ہیں، جیمز، مارک اور کیلم. کتاب فیڈنگ دا مشین مصنوعی ذہانت کے پیچھے کام کرنے والے ان لاکھوں انسانوں کی کہانی ہے جن کی محنت عام صارف کو دکھائی نہیں دیتی. جب ہم کسی اے آئی سے سوال پوچھتے ہیں، تصویر بنواتے یا ترجمہ کرواتے ہیں تو جواب چند سیکنڈ میں سامنے آ جاتا ہے. لیکن مصنفین کہتے ہیں مصنوعی ذہانت حقیقت میں انسانوں کی محنت، علم، تخلیقی کام اور جمع کیے گئے ڈیٹا پر زندہ رہنے والی ایک بہت بڑی مشین ہے. کتاب سینکڑوں انٹرویوز اور 10 سال سے زیادہ عرصے کی تحقیق پر مبنی ہے. کتاب کے عنوان میں فیڈنگ دا مشین سے مراد کسی مشین کو حقیقی کھانا دینا نہیں. اس مشین کی خوراک ہے کتابیں، مضامین اور ویب سائٹس، لوگوں کی آوازیں اور ویڈیوز، ڈیٹا ورکرز کی محنت، مواد کی نگرانی کرنے والے کارکن، ڈیٹا سینٹرز، بجلی اور قدرتی وسائل. اس لیے جو نظام مکمل طور پہ خودکار دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے انسانی محنت کا ایک بہت بڑا عالمی نظام موجود ہوتا ہے. اے آئی کو کسی تصویر میں گاڑی، انسان، درخت یا سڑک پہچاننا سکھانے کے لیے لاکھوں تصاویر پر درست نام لگانے پڑتے ہیں. اس کام کو ڈیٹا لیبلنگ یا ڈیٹا اینوٹیشن کہتے ہیں. مثلا ایک کارکن کو بار بار تصاویر دکھائی جا سکتی ہیں اور اس سے کہا جا سکتا ہے سڑک پر چلنے والے انسان کو نشان زد کرو، ڈرائیور کے چہرے سے تھکن کی علامت پہچانو، بتاؤ کہ تصویر میں خطرناک چیز موجود ہے یا نہیں. یہ کام بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن مسلسل ہزاروں تصاویر دیکھنا اور ہر تصویر پر بالکل درست نشان لگانا ذہنی طور پہ تھکا دینے والا ہوتا ہے. کتاب میں یوگینڈا کی ایک کارکن انیتا کی مثال آتی ہے. وہ ایک گاڑی بنانے والی کمپنی کے لیے ڈرائیوروں میں تھکن کی علامت نشان زد کرتی ہیں. مصنفین اس تضاد کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی تھکن پہچاننے والی اے آئی بنا رہی ہے، لیکن خود اس کام کے دوران مناسب آرام نہیں ملتا. ٹیکنالوجی کمپنیاں ڈیٹا کی تیاری کا بہت سا کام کینیا، یوگینڈا، بھارت اور فلپائن جیسے ملکوں میں کرواتی ہیں. کم تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، مختصر اور غیر محفوظ معاہدوں کے تحت ملازم ہوتے ہیں. کام ختم ہونے پر اچانک اپنی آمدنی کھو سکتے ہیں. کمپنی کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے. وہ کسی دوسری کمپنی کو ٹھیکہ دیتی ہیں اور وہ کمپنی مزید کسی مقامی ادارے سے کام کرواتی ہیں. ذمہ داری کی یہ لمبی زنجیر اصل کمپنی کو کارکنوں کے حالات سے دور رکھتی ہے. انٹرنیٹ اور اے آئی نظاموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کنٹینٹ ماڈریٹرز پر تشدد تصاویر، نفرت انگیز زبان، جنسی استحصال اور خودکشی سے متعلق مواد دیکھتے ہیں. یہ کارکن فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا مواد حذف کیا جائے اور کون سا باقی رہنے دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کارکنوں کو روزانہ انتہائی پریشان کن مواد دیکھنا پڑ سکتا ہے. اس سے انہیں ذہنی دباؤ، شدید پریشانی، صدمے کی علامت. کمپنی عوام کو محفوظ اے آئی فراہم کرتی ہے، لیکن اس حفاظت کی ذہنی قیمت اکثر کوئی پوشیدہ کارکن ادا کرتا ہے. اے آئی نظام صرف ڈیٹا ورکرز کی محنت استعمال نہیں کرتے، وہ مصنفین، فنکاروں، فوٹوگرافر، موسیقاروں اور اداکاروں کے تخلیقی کام سے بھی سیکھتے ہیں. کتاب میں ایک یورپی آواز کی اداکارہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کی ریکارڈ کی ہوئی آواز سے ایک مصنوعی آواز تیار کر دی گئی. اب وہ مصنوعی نقل کم قیمت پر وہی کام کر سکتی ہے جس سے اصل اداکارہ اپنی روزی کماتی تھی. سوال یہ بھی ہے کہ کس انسان کی آواز، انداز اور تخلیقی شناخت کا مالک کون ہے؟ اے آئی کی دنیا میں تمام کام کرنے والوں کے حالات ایک جیسے نہیں. ایک طرف اعلیٰ تعلیمی یافتہ انجینئرز اور سرمایہ کار ہیں جنہیں اچھی تنخواہ، سماجی عزت اور کمپنی کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا اختیار حاصل ہو سکتا ہے. دوسری طرف ڈیٹا لیبل کرنے والے،
گودام کے کارکن اور مواد کی نگرانی کرنے والے افراد ہیں۔ کتاب کا اہم سوال یہ ہے، اگر سب لوگ اے آئی بنانے میں حصہ ڈال رہے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی دولت اور طاقت صرف چند کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے پاس کیوں جمع ہو رہی ہے؟ امیزون جیسے جدید گوداموں میں کمپیوٹر نظام ہر چیز کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ کارکن نے کتنی چیزیں اٹھائیں، اس نے کتنی دیر آرام کیا، وہ مقررہ رفتار سے پیچھے تو نہیں۔ اس طریقے کو الگورتھم مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کو ایک مشین کا چھوٹا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر مسلسل رفتار بڑھانے کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کارکن کی تھکن، بیماری یا گھریلو پریشانی کو نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات یہ کام کو زیادہ تیز، سخت اور قابو میں رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اے آئی کو چلانے کے لیے بڑے ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کمپیوٹروں کو بڑی مقدار میں بجلی، جدید کمپیوٹر چپس، معدنیات اور دوسرے قدرتی وسائل، عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن۔ کتاب میں آئس لینڈ کے ایک ڈیٹا سینٹر کے ٹیکنیشین کی زندگی بھی دکھائی گئی ہے۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ جس اے آئی کو ہم ایک غیر مادی کلاؤڈ سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں عمارتوں، کیبل، چپس، توانائی اور انسانی محنت پر قائم ہے۔ مصنفین اے آئی کو ایکسٹریکشن مشین یعنی دوسروں سے وسائل حاصل کرنے والی مشین کہتے ہیں۔ یہ نظام مختلف چیزیں اپنے اندر کھینچتا ہے، معاشرے سے علم، تخلیق کاروں سے مواد، زمین سے توانائی اور معدنیات، مختلف ملکوں سے کم قیمت افرادی قوت۔ اس کے بعد حاصل ہونے والے منافع زیادہ تر چند بڑی کمپنیوں اور ان کے سرمایہ کاروں تک پہنچتا ہے۔ ماضی کی نو آبادیاتی طاقتیں بھی غریب علاقوں کے قدرتی وسائل اور انسانی محنت سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ اب اس قسم کی غیر مساوی طاقت ڈیجیٹل شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ صرف ایک بٹن دبائیں، فوراً جواب حاصل کریں۔ انسان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن کتاب اس خوبصورت پردے کے پیچھے موجود انسانوں کو سامنے لاتی ہے۔ اگر صارف کو معلوم ہو جائے کہ ایک آسان اے آئی جواب کے پیچھے کم تنخواہ پانے والے کارکن، پریشان کن مواد دیکھنے والے انسان اور بغیر معاوضے کے استعمال ہونے والے تخلیق کار موجود ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی کو مختلف نظر سے دیکھے گا۔ کیا اے آئی واقعی انسان کی جگہ لے رہی ہے؟ مصنفین کے مطابق یہ کہنا بہت سادہ ہوگا کہ اے آئی تمام انسانوں کی ملازمتیں ختم کر دے گی۔ حقیقت میں 3 تبدیلیاں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ کچھ کام انسان اور اے آئی مل کر کریں گے۔ نئی مگر کم تنخواہ والی پوشیدہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ کمپنیاں کس کام کو خودکار قرار دے سکتی ہیں، حالانکہ پس منظر میں انسان مسلسل غلطیاں درست کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی نئی ملازمتیں بنائے گی اور ان ملازمتوں کے حالات کیسے ہوں گے۔ کتاب صرف استحصال کی کہانی نہیں بلکہ کارکنوں کی جدوجہد بھی بیان کرتی ہے۔ کینیا کے ایک کانٹینٹ ماڈریٹر کی مثال دی گئی ہے، جس نے دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر بہتر حالات کے لیے احتجاج اور تنظیم سازی کی کوشش کی۔ اکیلا کارکن کسی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی کے سامنے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جب کارکن ایک دوسرے سے رابطہ کرتے، یونین بناتے اور اجتماعی طور پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے کارکنوں، صارفین، حکومتوں اور سماجی تنظیموں کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ مصنفین کے مطابق اے آئی کے پوشیدہ کارکنوں کو بھی وہی بنیادی حقوق ملنے چاہیے جو دوسرے کارکنوں کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ مناسب اور بروقت تنخواہ، واضح اور منصفانہ معاہدہ، انسانی اور شفاف انتظام، کمپنی کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق، ذہنی صحت کی مناسب سہولت، تخلیقی کام کے استعمال پر اجازت اور معاوضہ۔ ایک عام صارف پوری اے آئی صنعت کو اکیلے تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اہم سوال ضرور پوچھ سکتا ہے: اس اے آئی کو تربیت دینے والا ڈیٹا کہاں سے آیا؟ کارکنوں کو کتنا معاوضہ دیا گیا؟ مواد کی نگرانی کرنے والوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھا گیا؟ غلط فیصلے کے خلاف اپیل کا طریقہ موجود ہے؟ صارفین، صحافی اور ادارے جب شفافیت کا مطالبہ کرتے ہیں تو کمپنیوں پہ ذمہ دار بننے کا دباؤ بڑھتا ہے۔ فیڈنگ دا مشین کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت حقیقت میں انسانوں سے الگ نہیں۔ اے آئی کی ہر کامیابی کے پیچھے کسی انسان کی تحریر، تصویر، آواز، فیصلہ، محنت یا تجربہ موجود ہے۔
مصنفین اے آئی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے. وہ ایسا ڈیجیٹل نظام چاہتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے فائدے زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم ہوں اور اسے ممکن بنانے والے کارکنوں کو عزت، مناسب معاوضہ اور اختیار ملے. اے آئی کا مستقبل صرف زیادہ طاقتور مشین بنانے کا نام نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں جو انسانوں کی محنت چھپانے اور ان کا استحصال کرنے کے بجائے ان کے حقوق اور وقار کا احترام کرے؟ شکریہ.